یا چوڑیاں پہنا دوں میں تم کو، میں چوڑیاں بھیجوں؟ میں سچ کہتا ہوں میرا دل بہت دکھا ہوا ہے، بہت دکھا ہوا ہے۔ او مال والو، اپنے مال کو شادیوں میں خرچ کرتے رہو گے؟ بتاؤ، جواب دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیار ناظرین، اب وقت آ چکا ہے کہ مسلمان اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کر اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں۔ اب مسلمانوں کو چوڑیاں پہن لینا چاہیے، اور یہ چوڑیاں انہیں علماء کرام کی جانب سے مفت دی جائیں گی، خریدنا نہیں پڑیں گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ مولانا سجاد نعمانی صاحب اپنی تقریر میں کہہ رہے ہیں۔ آخر یہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اب چوڑیاں پہن لینا چاہیے؟ آپ جب ان کی کلپ کو سنیں گے تو آپ کو سن کر کے اندازہ ہو جائے گا، آپ کا دل و دماغ، آپ کا ضمیر، آپ کا دل زندہ ہو جائے گا۔ اور اس کے باوجود بھی اگر آپ کا ضمیر زندہ نہیں ہوتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ بس آپ نام کے مسلمان ہیں، آپ کام کے مسلمان نہیں ہیں۔ تو آپ پہلے مولانا سجاد نعمانی صاحب کی یہ کلپ سنیں پوری اینڈ تک، جن کی ایک ایک بات بہت ہی زیادہ قیمتی ہے۔ معاف کر دیں، آپ بھی معاف کر دیں۔ اب ہم اپنے کسی رہبر کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ تم نے رہبروں کو اکیلا چھوڑا ہے، تب حکومتوں کی ہمتیں بڑھتی ہیں کہ وہ کبھی مولانا کلیم صدیقی کو بند کر دیں اور کبھی مفتی سلمان اظہری کو بند کر دیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم سب ایک ہیں، مسلک کی بنیاد پر لڑائیاں بند کرو۔ اگر آپ کو کسی مسلک سے تعلق ہے بہت مبارک، لیکن ہمارا اصل مذہب کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، ہمارا کلمہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارے رسول ایک ہیں، ہمارا رب ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، اور ہمارا انجام بھی ایک ہے۔ کسی طرح کا جھگڑا نہیں۔ یہ اہل سنت کی مسجد ہے اور یہ تبلیغیوں کی مسجد ہے۔ اللہ کرے اب یہ سب ختم ہو جائے، ہم سب ایک دوسرے کی مسجدوں میں جا کر نماز پڑھیں۔ مسجد کسی کی نہیں ہے، مسجد تو اللہ کی ہے، اللہ کی ہے۔ گلے مل جاؤ، ایک دوسرے کو دعوتیں کرو، ایک مسلک کے علماء دوسرے مسلک کے علماء کو کی دعوت کریں، دسترخوان بچھائیں، ان کے ہاتھ چومیں، ان سے دعا کی درخواست کریں۔ یاد رکھنا، ہر مسلک والوں میں کچھ خوبیاں ہیں، یہ سب مسلک مل کر ایک امت بنے گی۔ اب کب تک یہ مسلک کا ہم لوگ ڈھول پیٹیں گے؟ اب بن جاؤ ایک امت، اس لیے کہ دشمن ایک امت بن گیا۔ جی حقیقت ہے۔ قرآن نے اعلان کیا ہے، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ کفر کی طاقتیں ایک امت بن گئیں، ایک قوم بن گئیں، ایک جماعت بن گئیں، ایک سنگٹھن بن گئیں، ایک تحریک بن گئیں۔ آپس کے اختلافات انہوں نے ختم کر کے ایک ہو گئے وہ تمہارے خلاف۔ الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ اگر تم بھی ایک نہیں بنو گے، اگر تم ایک دوسرے کے مددگار نہیں بنو گے، تو یاد رکھنا تمہاری اس بدماشی کی وجہ سے، تمہاری اس بدفعلی کی وجہ سے پوری دنیا میں فی الارض فتنة و فساد کبیر، بہت بڑا فتنہ و فساد پھیلے گا تمہاری پھوٹ کی وجہ سے۔ جی حقیقت ہے، اور پھیل رہا ہے، آج یہی ہو رہا ہے۔ اب تو نہ مدرسے چھوڑے جا رہے ہیں، نہ درگاہیں چھوڑی جا رہی ہیں، مدرسوں پر بھی بلڈوزر چل رہے ہیں، مسجدوں پر بھی بلڈوزر چل رہے ہیں، اور درگاہوں پر بھی، مزاروں پر بھی بلڈوزر چل رہے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ اب بھی امت ایک نہیں ہوگی، اب بھی درگاہیں اور مزاریں والے الگ رہیں گے اور مدرسے والے الگ رہیں گے۔ اب تو بھائی خدا کے لیے اب تو ایک ہو جاؤ، ایک ہو کر مضبوطی کے ساتھ ایک طاقت بنو، اور اس بات کی عادت ڈالو کہ جب یہ میرے جیسا کوئی کہنے والا یہ بات کہے تو جس مجمع کے سامنے کہے اس مجمع میں سے کم 50% لوگ وہ باقاعدہ اپنے علاقے کے ذمہ داروں کے ساتھ آئیں، میرے پاس آئیں، میرے جیسے لوگوں کے پاس آئیں اور تفصیل پوچھیں کہ ہم اپنے ملک کو سنبھالنے کے لیے کیا کریں۔ نوجوانوں آؤ گے یا چوڑیاں پہنا دوں میں تم کو؟ میں چوڑیاں بھیجوں؟ میں سچ کہتا ہوں میرا دل بہت دکھا ہوا ہے، بہت دکھا ہوا ہے۔ او مال والو، اپنے مال کو شادیوں میں خرچ کرتے رہو گے؟ بتاؤ، جواب دو۔ شادیوں میں خرچ کرو گے یا قوم کی حفاظت کے لیے خرچ کرو گے؟
अपनी मुखालफत दर्ज करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या स्क्रीन पर दिए हुए QR कोड को स्कैन करें। लिंक ओपन करने के बाद हिंदी या अंग्रेज़ी ज़बान मुंतखब करें। उसके बाद ओपन जीमेल पर क्लिक करें। जीमेल खुलने के बाद सिर्फ सेंड बटन पर क्लिक करने से ये आपका एहतजाज जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को पहुंच जाएगा। तो मेरे प्यारे नाजरीन, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का बयान तो आपने सुन लिया। कहने का मकसद ये है कि अभी हिंदुस्तान का जो माहौल है, जो हालात हैं, ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में तमाम मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए और मुत्तहिद होकर इस वक्फ बिल बोर्ड को रोकना चाहिए, इसको रद्द कराना चाहिए। मेरे प्यारे नाज़रीन, आप साइड में एक फ़ोटो देख रहे हैं, इसके ज़रिए से मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी ने कहा था कि अगर 50 लाख मुसलमानों ने अपनी राय नो लिख करके भेज दी इस बिल के ख़िलाफ़, तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि ये बिल पास नहीं होगा। और सर्वे के मुताबिक आप देख सकते हैं 16 लाख ईमेल अगेंस्ट वक्फ सेंट टू JCP। 50 लाख कम से कम मांग की गई थी और कितना भेजा गया है? सिर्फ 16 लाख। और आप नीचे देखते हैं स्टेज वाइज ईमेल्स कंट्रीब्यूशन, महाराष्ट्र से 20%, गुजरात से 17, कर्नाटका से 10, उत्तर प्रदेश से 8, तेलंगाना से 7। उत्तर प्रदेश जिसमें मुसलमानों की सबसे ज़्यादा आबादी है, वहाँ से सिर्फ 8%, ये हैरत की बात है। और महाराष्ट्र, गुजरात में सबसे ज़्यादा यहाँ से ईमेल भेजे गए हैं। तो इसीलिए मौलाना सज्जाद नोमानी साहब कह रहे थे कि 20 करोड़ लोग मुसलमान रहते हैं हिंदुस्तान में और ईमेल कितना भेजा है? 16 लाख, 1% भी नहीं है। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, अभी भी वक्त है, होश में आ जाइए और इस बिल को रद्द कराने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल करिए, QR कोड को स्कैन करिए और लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। यकीन मानिए, अगर 17 सितंबर से पहले, है ना, 10-12 करोड़ मुसलमानों ने ये काम कर दिया, आधे मुसलमानों ने भी, तो इंशाअल्लाह ताला ये बिल पास नहीं होगा। और ये समझ लीजिए, अगर ये बिल पास हो गया तो फिर ये ऐसा नुकसान होगा जिसकी तलाफ़ी मुमकिन ही नहीं होगी। तो अभी वक्त है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हर ग्रुप में अपने चैनल पर अपलोड कर लीजिए। कोई कॉपीराइट वगैरह मैं आपको नहीं दूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।